افغانیوں کو اس وقت جو سب سے بڑی مشکلات جو درپیش ہے، جو ٹینشن، جو ایک کنفیوژن کا شکار ہے ساری فیملی لوگ، وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حکام کی جانب سے، مین وزارت داخلہ کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے بار بار نیشنل ٹیلی ویژن پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پی او آر کارڈ جن کے پاس یا ایس سی سی افغان سٹیزن کارڈ موجود ہے وہ اپنے کاروبار پر موجود رہے، اپنی دکان چلاتے رہے، سبزی کی ٹیے ہے وہ چلاتے رہے، شہر بھر میں گھومے پھرے ایک عام پاکستانی کی طرح، انہیں کوئی ہراساں نہ کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے بڑی پریشانی اس وقت جو جن کے پاس دکان ہے، جو سبزی کی دکان کرائے پر لے کر کاروبار کر رہا تھا، انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے، اور شہر بھر میں مالک مکان کی طرف سے انہیں نوٹس دیا جا رہا ہے کہ آپ نکل جاؤ، اور خاص کر پولیس کی پکڑ دکڑ سے کوئی بھی نہیں بچائے۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ جن کے پاس کارڈ ہے یا نہیں، کارڈ آپ کے سامنے قینچی کر کے ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، ابھی 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے کہ عائشہ منزل میں ایک بندے سے کارڈ لے لیا، قینچی کے سامنے رکھا، کاٹو یا پیسے دو گے، 25,000 روپے لے لیا۔ تو میں آپ کے اس قانون کو میں کیا کروں؟ اب مجھے بتاؤ، یہ کوئی انسانیت ہے یا کوئی اسلام ہے؟ بار بار کہا جا رہا ہے کہ افغان مہاجرین کی یہ جو طریقہ پکڑ دکڑ ہے، نہ یہ اسلامی ہے، یہ غیر دستوری بھی ہے، غیر انسانی بھی ہے۔ اقوام متحدہ میں کہیں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے ڈیڈ لائن دے دی ہے، وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ڈیڈ لائن دی ہے یہ خود غیر قانونی ہے۔ یہ کون سے طریقہ ہے کہ 40 سال رکھو پھر 1 مہینے کے اندر نکالو؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ کوئی دماغ ہے کسی کا؟ چلو یہ کر دیا کسی طریقے سے۔ اب جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے، جن کے پاس کارڈ ہے آپ کو کارڈ دکھایا جا رہا ہے، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بات مانوں یا آپ کے وزیر داخلہ کی بات مانوں یا آپ کے وزیر اعظم کی بات مانوں یا آپ کی پولیس کی بات مانوں؟ مجھے آپ بتاؤ میں کیا کروں؟ ابھی جن کے پاس NIC کارڈ ہے، جن کے پاس POR کارڈ ہے، وہ سارے جو ہے وہ احتجاج میں آئے کہ آپ ہمیں پہلے بتا رہے تھے، ہمیں صاف بتا رہے تھے کہ 1 مہینے کے اندر آپ بھی چلے جاؤ، ہم اپنے کاروبار ختم کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے تو ہمیں کہا کہ آپ آرام سے بیٹھ جاؤ، ریلیکس رہو، اور ابھی پکڑ دکڑ ہوئے۔ آج سرچ آپریشن ہوا ہے صبح، اب تک کوئی 100-150 افراد غائب ہے، جن کے پاس کارڈ ہے وہ بھی غائب ہے، جن کے پاس نہیں وہ بھی غائب ہے۔ بلکہ جن کے پاس کارڈ نہیں ہے اس وقت سرچ آپریشن میں جہاں بھی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اس وقت، وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جن کے پاس کارڈ ہے، جن کے پاس کارڈ نہیں وہ تو چھپے ہوئے یا ہے نہیں یا چلے گئے۔ سوال یہ ہے، یہ صحیح ہمیں جواب دیا جائے نا۔ اس وقت جو کہہ رہا ہوں کہ سوراب گوٹ کے اطراف میں یا کہیں بھی افغان بستیوں میں جہاں پر سرچ آپریشن ہو رہے، اس وقت بھاری نفری میں پولیس والے موجود ہیں جہاں کہیں بھی، تو وہ جو افغانی سامنے آ رہے ہیں وہ لیگل ہے، سب کے پاس کارڈ موجود ہے۔ بغیر کارڈ والوں کو آپ نے پکڑے، اب تک کراچی سے 10-12 افراد پکڑے۔ آپ کے نیشنل ٹیلی ویژن میں آیا کہ کراچی سے 6-7-8 افراد پکڑے گئے۔ یہ 4 لاکھ لوگوں میں 6-7 افراد آپ کو نظر آئے۔ جو بغیر کارڈ والے وہ ہے نہیں، اور جو کارڈ والے ان کو پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ کیا جائے، بتا دیا ابھی بتا دیا۔ دیکھو رپورٹ ہے، ابھی چولی میں کہہ رہے ہیں کارڈ جو ہے وہ کارڈ رہتے اوریجنل کارڈ جو کہ 10 لاکھ روپے میں بنے گا بھی نہیں، 25,000 روپے لے کے پولیس والوں نے چھوڑ دیے۔ تو میں کیا کروں اس سے؟ السلام علیکم دوستوں، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج صبح جو ہم موجود ہیں یہاں پر کچھ انٹریز آپ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، یہ وہی انٹریاں ہیں جو یہاں پر لیگلز ہیں، اور یہاں پر جو افغان باشندے ہیں پاکستان کے ہی لیگلز ہیں، یہیں پر پیدا ہوئے ہیں، پلے ہیں، بڑے ہیں، کاروبار ہے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیٹلڈ ہیں، تو ان کی رجسٹریشن کے لیے ان کو بالکل لیگل بتانے کے لیے کہ وہ یہاں پر بالکل جائز رہ رہے ہیں، اور جائز رہ رہے ہیں کہ جو ان کی رجسٹریشن ہے ان کو تھانے میں انٹریاں جمع کرائی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر ایک آصف اسکوائر کے اندر ایک جگہ بنا دی گئی ہے جہاں پر اپنے کاغذات وہ لاتے ہیں اور بآسانی سے اپنے ساری ڈیٹیلز دیتے ہیں۔ ڈیٹیلز دینے کے بعد اس کو نادرا کے تھرو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل انلیگل ہیں۔ تو یہ آگے کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سلسلہ کیا چل رہا ہے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سمپل سا طریقہ ہے، یہاں پر لوگ آ کے لائن لگاتے ہیں، ادھر سے فارم لیتے ہیں، جیسے ایک ٹوکن نما ہو جاتا ہے کہ یہ فارم لے لیا ہے اس کھڑکی سے، اس کے بعد وہ سب فارم لے کر بالکل ایزی ہو کر یہاں پر آ جائیں گے اور اپنا NIC دکھائیں گے، فارم کو فل کروائیں گے، اور NIC اور پھر سب کچھ ڈیٹیلز دینے کے بعد اسے بآسانی بھر دیا جائے گا۔ اور یہاں بھرنے کے لیے لوگ بھی اویلیبل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ پریشان ادھر ادھر گھومتے رہیں، لوگ بھی اویلیبل ہیں۔ فارم بالکل تصدیق اور سب کچھ تھم بم لینے کے بعد پھر وہ خود ہی رجسٹرڈ کروا دیں گے، جو مقامی تھانہ ہے ادھر خود ہی رجسٹرڈ کروا دیں گے۔ عائش ہے، اور آبائی شہر کس ملک کے کس شہر سے ہے؟
اور مزدوری کیا کرتے ہیں, کہاں کرتے ہیں, مکان اپنا ہے, کرایہ ہے, یہ ساری تفصیل ہے. ان کی ضمانتی اور کل افراد ایک فیملی کے جتنے ممبرز ہیں, کل افراد ان میں مرد کتنے ہیں, خواتین کتنے ہیں, بچے کتنے ہیں, اور کون کیا کر رہا ہے, یہ ساری تفصیل. یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ سلسلہ تقریباً آج 5واں دن ہے. آج 5 دن. اب تک کتنی رجسٹریشن ہو چکی ہے؟ اب تک کم سے کم میری معلومات کے مطابق اس وقت جو ہے الاصف اسکوائر سے کم تقریباً 4-5 ہزار 4-5 ہزار فیملیز کی رجسٹریشن. تو یہ کس کس تھانے نے آپ کو فارم دیا ہے؟ یہ 4 تھانے لگتے ہیں. سچل تھانہ, گلزار ہجری, اور مبینہ ٹاؤن تھانہ, اور اسی طرح سائٹ سپر ہائی وے. سائٹ سپر. جی ابھی تک 4-5 ہزار فیملیز آپ کے پاس رجسٹرڈ ہو جی، چکی جی. ہیں. اور جا کتنی چکی ہیں ایسے فیملیز؟ فیملیز جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہے رہائشی, جو قانونی طور پر کم سے کم کراچی سے اس وقت کم سے کم نہ بھی ہو تو 30,000 کے لگ بھگ فیملی جا چکے ہیں. 30,000 فیملیز؟ جی جی جی. یعنی کہ لوگوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہوگی. لوگوں کی تعداد صاف ظاہر ہے. کم سے کم کراچی سے اگر افراد کے حساب سے دیکھا جائے لاکھ سے متجاوز ہے جانے والے. لاکھ سے اوپر جاتی جی جی. یہ سلسلہ جاری ہے. سلسلہ جاری ہے اس وقت. آپ اگر شارع پاکستان پر نکلے جو سپر ہائی وے ہے, کراچی سے کوئٹہ جاتے ہوئے اور اس طرف سے طورخم کی طرف جاتے ہوئے, یہی افغان مہاجرین کی ٹرالر اور بڑی بڑی گاڑیوں پر مشتمل گاڑیاں ملیں گی آپ کو. ابھی تک اندازاً کتنی بسیں جا چکی ہیں؟ جی, بسوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ بسوں کی تعداد بھی ہزاروں میں. ہزاروں ہاں بسیں جاتی ہیں. جی.